اور اس وقت کی بے حد اہم خبر، بابری مسجد معاملے پر ظفریاب جیلانی کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں داخل کی جائے گی نظر ثانی کی درخواست۔ بابری مسجد معاملے پر ظفریاب جیلانی کا بیان، دسمبر کے پہلے ہفتے میں داخل کی جائے گی نظر ثانی درخواست۔ پہلا ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، وکلاء کے مکمل غور و خوض کے بعد داخل کی جائے گی ریویو پٹیشن۔ بابری مسجد معاملے پر ظفریاب جیلانی کا بیان سامنے آئے ہیں اور چلیے سیدھے رخ کریں گے لکھنؤ میں موجود ہمارے رپورٹر طارق قمر کا۔ طارق قمر، آپ سے جاننا چاہیں گے، ظفریاب جیلانی نے اپنا ایک بیان جاری کیا ہے، کیا کچھ کہنا ہے؟ ہاں دیکھیے، انہوں نے منظر نامے کو بالکل واضح کر دیا ہے اور یہ صاف کر دیا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں باقاعدہ طور پر نظر ثانی کی درخواست داخل کر دی جائے گی، جیسا کہ پہلے بھی اشارے دیے گئے تھے۔ اور یہ اعلان بس اس لیے تھوڑا سا اہم معلوم ہوتا ہے کہ سنی سینٹرل وقف بورڈ کی پریس کانفرنس کے بعد یہ اعلان آیا ہے، تو اس میں یہ پہلے یہ کچھ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید سنی سینٹرل وقف بورڈ بھی ساتھ چلا جائے یا اس طرح کی کوئی بات ہو جائے کہ دونوں میں کچھ مفاہمت کی گنجائش نکال آئے تو یہ دونوں لوگ ساتھ چلے جائیں، لیکن اب کیونکہ منظر نامہ سنی سینٹرل وقف بورڈ نے اپنی طرف سے صاف کر دیا ہے تو اب ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے طور پر فریقوں کو ساتھ لے کر یہ عدالت کا رخ کریں گے۔ تو دیکھیے اب یہ ہے کہ 9 تاریخ کی آخر، ویسے اس سے پہلے انہیں جانا ہی تھا تو لیکن انہوں نے پہلا ڈرافٹ اب تیار کر دیا ہے۔ اور پہلا ڈرافٹ جو تیار ہوا ہے اس پر جو وکلاء ہیں جو اس مقدمے کو بہت قریب سے دیکھتے رہے ہیں، تمام اس کے نشیب و فراز سے واقف رہے ہیں، تمام نکات پر ان کی گہری اور عمیق نظر ہے، تو انہیں کے ساتھ تبادلہ خیال چل رہا ہے۔ پہلے ڈرافٹ پر وہ غور و خوض کر رہے ہیں تو اس پر نظر ثانی کے بعد ایک فائنل ڈرافٹ تیار کیا جائے گا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ درخواست سپریم کورٹ میں داخل کر دی جائے گی، ہے نا۔ جی طارق، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لگاتار ایک خاص طبقے کی طرف سے اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ ہاں ہنا، دیکھیے جیسے جیسے یہ نظر ثانی کی درخواست کا معاملہ اٹھا تو ایک طبقے نے باقاعدہ طور پر مخالفت کی، اور دیکھیے مخالفت کے بھی ان کے پاس اپنے جواز موجود ہیں۔ ایک طبقے کا ماننا یہ ہے کہ جب پہلے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ خواہ فیصلہ حق میں آئے یا خلاف آئے تو پھر نظر ثانی کی درخواست دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے۔ ایک طبقے کا ماننا یہ بھی ہے کہ اس معاملے کو اب صرف بھائی چارے سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے، اب ہندو مسلم ایکتا کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے، اب اس معاملے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے۔ لیکن دیکھیے ان تمام جوازات کے اور ان تمام خیالات کے پس منظر میں ایک معاملہ شریعت کا بھی ہے، اور جو ذمہ دار علماء کرام ہیں پرسنل لیول کو یہ مانتے ہیں کہ دیکھیے شریعت نے ہم سے یہ کہا ہے کہ آخری لمحے تک جدوجہد کرتے رہیے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے، اور جب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں تو اس کی بازیابی کے لیے ہم آخری ایسا کیوں کوئی بھی کام چھوڑ دیں جو ہمیں دستور اجازت دیتا ہے یا شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو ان کے پاس جواز یہ ہے کہ شریعت اور دستور، آئین ہندوستان کے دستور نے اور اسلامی شریعت نے ہمیں جواز دیے ہیں تو ہم اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو اسی پیش نظر وہ لوگ پیش رفت کر رہے ہیں نظر ثانی کی درخواست دینے کے لیے۔ دیکھیے سب کے اپنے اپنے جواز ہیں اور جب سب کی بات سنیے تو سب کے جواز صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ ہنا جی، بہت بہت شکریہ طارق قمر تمام تر تفصیلی جانکاری کے لیے۔ ایک اور بڑی خبر ممبئی سے آ رہی ہے، جہاں شرد پوار کی رہائش گاہ